قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں یہ درس عطا فرمایا ہے۔ میرے دوستو، محبوب کریم علیہ السلام کے جہاں تک پیارے اہل بیت اطہار کا معاملہ ہے، محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے ہمیں واضح طور پر یہ تعلیم عطا فرمائی ہے کہ ہم جتنے بھی محبوب علیہ السلام کے امتی ہیں، ہم راہ حق کے اوپر، راہ ہدایت کے اوپر اس وقت تک مضبوطی کے ساتھ گامزن رہیں گے، قائم رہیں گے، ہمارا ایمان اور ہمارا عمل ہر فتنے اور الجھن سے محفوظ رہے گا اور بچا رہے گا، جب تک ہم قرآن پاک کے ساتھ اور محبوب علیہ السلام کی اطرت طاہرہ اور آپ کے پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ لگے رہیں گے۔ چنانچہ آپ صحیح مسلم شریف دوسری جلد صفحہ 225 کتاب الفضائل میں حضرت سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث صحیح ملاحظہ فرماتے ہیں، محبوب کریم علیہ السلام نے جب سن 10 ہجری میں آپ نے حج بیت اللہ کا اعلان فرمایا، سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا تھا، اس سال محبوب علیہ السلام نے حج ادا نہیں فرمایا۔ حضرت سیدنا امیر المومنین امام الواصلین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو آپ نے امیر حج مقرر فرمایا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سربراہی اور آپ کی رہنمائی میں اہل ایمان نے سن 9 ہجری والا حج بیت اللہ ادا فرمایا۔ سن 10 ہجری کے حج میں خود محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے، اور آگے حج سے واپسی پر 2.5 مہینے بعد یکم یا 2 ربیع الاول شریف سن 11 ہجری محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس ہو گیا۔ تمام سیرت طیبہ کی کتابوں میں البدایہ والنہایہ جو تاریخ ابن کثیر کہلاتی ہے، ان سب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تبری ہو، الکامل فی التاریخ ہو، انصاب الاشراف ہو، طبقات ابن سعد ہو، ان سب کے اندر یہ واضح ہے کہ جمعرات کا دن تھا اور 25 ذی قعدہ محبوب کریم علیہ السلام نے ہر ایک کو تاریخ دے دی تھی کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ حج پر چلنا ہو وہ جمعرات 25 ذی قعدہ ظہر کی نماز ہمارے ساتھ مدینہ طیبہ کے باہر اس وادی کے اندر ادا فرمائیں گے۔ تو اسی طرح ہوا کہ 25 ذی قعدہ جمعرات کو محبوب علیہ السلام کی تیاری فرما کر آپ بھی باہر وادی میں جلوہ گر ہو گئے۔ خیمے لگے ہوئے تھے، کتنے دنوں سے ان علاقوں کے محبوب کے غلام جمع ہو رہے تھے، مرد و خواتین اپنے اپنے خیموں میں نمازیں جاری تھیں، اور جمعرات کو ہی نماز ظہر ادا کر کے پھر قافلہ مکہ مکرمہ کی طرف حج کی نیت سے چلا تھا۔ 24 ذی قعدہ بدھ کے دن محبوب علیہ السلام نے حضور مولا کائنات کو طلب فرمایا۔ آپ کا بھی ارادہ تھا محبوب کے ساتھ حج پر جانے کا، آپ پہلے والا حج بھی ادا فرما چکے تھے، کیونکہ حضرت صدیق اکبر اور جب اہل مدینہ رخصت ہو گئے تھے اور وہاں پہنچ گئے مکہ شریف میں، تو ایام حج شروع ہوئے، اور ادھر اللہ پاک نے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کے اوپر کیونکہ سورہ مبارکہ توبہ نازل فرما دی تھی، جس میں برات ہے مشرکین و کفار سے اور سارے معاہدے ختم کرنے کا اعلان، تو پھر حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو محبوب علیہ السلام نے بعد میں بھیجا۔ انہوں نے پھر حضرت صدیق اکبر کے ساتھ حج کے جو تھے وہ مناسک بھی ادا فرمائے، اور سورہ توبہ کی بھی ہر اہم جگہ کے اوپر تلاوت فرمائی۔ الغرض حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی اب بھی تیاری تھی، لیکن 24 تاریخ ذی قعدہ کو بدھ کے دن محبوب علیہ السلام نے انہیں یاد فرمایا۔ جب وہ حاضر خدمت ہوئے تو محبوب کریم علیہ السلام نے یمن کی مہم ان کے سپرد فرما دی، اور فرمایا وہاں باقاعدہ جنگ ہوگی، جہاد ہوگا، اللہ پاک آپ کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ آپ سارے انتظامات درست کر کے، اور آپ بھی وہاں سے 10 اونٹ ہمارے لیے لے کر یمن سے آپ بھی ایام حج شروع ہونے سے پہلے مکہ شریف میں تشریف لے آئیں گے۔ یہ ہمارے خطوط ہیں، فلاں راستے میں جو سردار ہیں ان کو پہنچانے ہیں، وہ اپنی فوجیں آپ کے ساتھ کریں گے، اور آپ فاتح و منصور ہو کر مکہ شریف میں آ جائیں گے۔ حضور مولا کائنات نے محبوب علیہ السلام سے خطوط لیے، ان سرداروں کو پہنچائے، انہوں نے اپنے جوان آپ کے ساتھ کر دیے۔ یمن کے جس علاقے میں شورش پیدا ہوئی تھی وہاں واقعی حالات شورش زدہ تھے، جنگ کی نوبت آ گئی، جنگ لڑی گئی، مال غنیمت حاصل ہوا، حضور مولا کائنات نے ادھر ہی تقسیم فرما دیا۔ تو 3 نوجوان ایسے تھے، اب یہ مکہ مکرمہ کے لوگ نہیں ہیں، مدینہ طیبہ کے لوگ نہیں ہیں، محبوب علیہ السلام کے ہر وقت ساتھ رہنے والے صحابہ کرام نہیں ہیں جو اعتراض کر رہے ہیں، نہیں، وہ راستے میں جو مجاہدین ساتھ ہوئے تھے مختلف قبائل کے، ان کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے حضور مولا کائنات سے عرض کی، حضور آپ ہمارے امیر ہیں، امیر کی اطاعت ہمارے اوپر فرض ہے،
لیکن حضور ہمارے علم میں یہ معاملہ ہے کہ آپ مال غنیمت تقسیم نہ فرمائیں، بلکہ آپ یہاں کے انتظامات درست فرما کر ہم سب حج کے لیے جاتے، مال غنیمت مدینہ طیبہ روانہ کر دیا جائے، محبوب علیہ السلام حج سے واپس تشریف لائیں گے، آپ خود بھی مال غنیمت تقسیم فرمائیں گے۔ حضور مولا کائنات نے فرمایا کہ مجھے ان ساری چیزوں کا ادراک ہے اور میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں، مجھے اختیار ہے نبی علیہ السلام کے نائب کے طور پر کہ میں مال غنیمت تقسیم کروں۔ چنانچہ آپ نے 5 حصے کیے، خمس جو تھا 5واں حصہ 1/5 حصہ وہ مدینہ طیبہ روانہ، اور 4 حصے احکام شرع کے مطابق گھوڑ سواروں کو دوڑا، پیدل دستوں کو اکہرا، آپ نے وہ سارا تقسیم کر دیا۔ آپ کے حصے میں ایک بڑی خوبصورت کنیز آئی، کچھ مال و دولت اور ساز و سامان اور چیزیں آئیں۔ اب ان 3 شخصیات نے ذہن میں مسئلے کا اختلاف رکھا، لیکن حضور مولا کائنات امیر ہیں، امیر کی اطاعت لازم ہے، خاموش ہو گئے۔ عرض کی حضور جو آپ فرمائیں گے عمل اسی پر ہوگا کیونکہ آپ امیر ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ آپ کو تقسیم نہیں کر۔ اپنا اختلافی نوٹ انہوں نے جمع کروا دیا، اختلاف رائے کا اظہار کر دیا۔ اب جب تہجد کا وقت ہوا تو ان کے علم میں آ گیا کہ حضور مولا کائنات نے بھی غسل فرمایا اور جو کنیز آپ کے حصے میں آئی تھی تو اس نے بھی غسل، لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو رات اس سے تمتع کر لی ہے، مل کے رقبہ حاصل ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مل کے بدو بھی حاصل ہو گئی، اور آپ نے اس سے جسمانی جنسی فائدہ حاصل کیا، اس لیے غسل کر کے آپ نے نماز ادا کی ہے۔ اس سے ان کے دلوں کے اندر مزید ذرا وزن آ گیا کہ ہم نے پہلے اس مسئلے میں اختلاف کیا تھا، تو حضور مولا کائنات کو اس معاملے سے بھی رکنا چاہیے تھا، اس لیے طبیعت کے اوپر جو ہے ذرا گرانی آ گئی۔ لیکن انہوں نے اطاعت پوری کی اور آپس میں مشورہ کیا کہ واپسی پر جب مناسب موقع ملے گا آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ مسئلہ ہم پیش کر دیں گے۔ چنانچہ حضور مولا کائنات نے 10 اونٹ اعلیٰ نسل کے لیے، یہ سارے حضرات آپ کے ساتھ، یمن کے بھی کچھ مسلمان شامل ہوئے، اور یمن سے یہ قافلہ یوم الترویہ کے آغاز سے پہلے مکہ مکرمہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر محبوب کے ساتھ ہی انہوں نے جا کر مناسک حج ادا کیے۔ اب خطبہ حجت الوداع ہو گیا، 1 لاکھ سے لے کر 1.25 لاکھ پیارے صحابہ کرام کی موجودگی میں مناسک حج کی ادائیگی کے بعد نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ کی طرف واپس چلے۔ راستے میں مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی شاہراہ پر ایک مقام ہے بڑا اہم، غدیر خم۔ خم اس علاقے کا نام ہے، اور غدیر عربی زبان میں بڑے تالاب اور ٹوبے کو کہا جاتا ہے۔ آپ جو تھل کے علاقے کے لوگ ہیں آپ تو بہت زیادہ ان چیزوں سے واقف ہیں۔ پرانے دور میں لوگ بہت بڑا ٹوبہ اور تالاب یا قدرتی بن جاتا تھا یا خود محنت کر کے بناتے تھے، بارشوں پر گزر اوقات ہوتی تھی، بارشیں برستی، پانی اس میں سٹور ہو جاتا جمع، اور اگلی بارشوں تک اس پانی کو استعمال کیا جاتا۔ غدیر خم ایسا مقام تھا جو بڑے طویل عرصے سے آ رہا تھا، بہت بڑا پانی کا ایک وہاں خزانہ تھا، تالاب تھا، اس کے کنارے پر بڑے بڑے گھنے درخت تھے، اور یہ ایسا مرکزی مقام تھا کہ مدینہ طیبہ کا راستہ بھی یہی، مکہ مکرمہ، پھر ارد گرد کے قبائل یمن کی طرف اور کتنے علاقوں کی طرف رستہ یہیں سے جدا ہوتا تھا، اور پورا سال وہاں میلہ لگا رہتا تھا، ہر علاقے کے لوگ وہاں پہنچتے تھے، تاجر مہینہ مہینہ دکانیں لگائے رکھتے، اپنی چیزیں فروخت کرتے، ان علاقوں کی چیزیں خریدتے، آگے جا کر نفع کے ساتھ فروخت۔ الغرض پورا سال یہاں انسانی آبادی موجود رہتی، تاجر موجود رہتے، اور مسافروں کے لیے کھانے پینے رہائش کا سارا انتظام ہوتا۔ اس طریقے سے یہ ایک تجارتی مرکز بنا ہوا تھا۔ واپسی پر ہفتے کا دن تھا 18 ذی الحج سن 10 ہجری، جب محبوب علیہ السلام غدیر خم کے موقع پر پہنچے، آپ نے وہاں 1 دن اور 1 رات قیام فرمانے کا اعلان فرمایا، اور فرمایا یمن کے لوگ بھی یہیں سے الگ ہو جائیں گے، فلاں علاقے کے لوگ بھی یہیں سے الگ ہو جائیں گے، ہمارے ساتھ نماز پڑھیں، اس کے بعد ان کے سردار مجھ سے ملاقات کرتے چلے جائیں، اور ہم انہیں نصیحت فرما کے رخصت، دعا عطا کر کے رخصت کرتے چلے جائیں گے۔ اب جب وہ یمن والے 3 جوانوں نے دیکھا کہ ہمارے حضرات بھی اور ہم بھی یہیں سے جدا ہونے والے ہیں، اور باقی لوگوں کو بھی نبی پاک علیہ السلام رخصت فرما دیں گے، تو انہوں نے پھر آپس میں مشورہ کیا کہ وہ جو حضور مولا کائنات سے مال غنیمت تقسیم کرنے کے حوالے سے فقہی اختلاف ہوا تھا، وہ مسئلہ اب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے، کیونکہ محبوب علیہ السلام تو ہر ایک کو یہاں سے رخصت فرما رہے ہیں، مدینہ طیبہ اور اوپر کے لوگ ہی اب نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، ہمارے علاقے کے لوگ یمن والے اور باقی علاقوں کے لوگ تو اب یہاں سے جدا ہو جائیں گے، لہذا سب کی موجودگی میں مسئلہ پوچھ لیا جائے۔
चुनांचे महबूब अलैहिस्सलाम जहां जलवा गर हैं, एक जवान आगे हुआ और उसने हुजूर मौला कायनात करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के हवाले से महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह, ये अहादीस सहिया मौजूद है इन तमाम किताबों में। हुजूर अमार आईता माजा फ़अला अली इब्न अबी तालिब, हुजूर आपने तवज्जो नहीं फरमाई प्यारे अली बिन अबी तालिब ने क्या किया? फ़अरदा अन्हु, जैसे ही हुजूर मौला कायनात की शिकायत सुनी, महबूब अलैहिस्सलाम ने चेहरे अनवर दूसरी तरफ फेर लिया। मतलब ये था कि मुझ अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम को ये बात गवारे नहीं कि मेरे प्यारे अली पाक की कोई मेरे सामने शिकायत कर। ये तो है ना, नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इराज, अगर आप जामे तिरमिज़ी दूसरी जिल्द सफ़ा 214 किताबुल मनाकिब में हजरत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु की हसन सही सनद के साथ हदीस मौजूद है। मुस्नद अहमद में भी ये हजरत अबू दरदा की मुस्नद में सही सनद के साथ है कि जब महबूब अलैहिस्सलाम ने एक काफिला रवाना फरमाया, आधे काफिले का सरदार सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु, दूसरे हिस्से का सरदार सैयदना मौला मुर्तज़ा को फरमाया फलां इलाके में बगावत और शोरिश पैदा हो गई है, लिहाजा वहां हमारे सहाबा किराम थोड़े, आप तेजी के साथ दोनों काफिले सफर शुरू करो, वहां जंग की नौबत आएगी। जैसे जंग के हालात बने तो प्यारे खालिद इब्न वलीद, आप और आपके जितने माताहत साथी हैं, ये सारे मेरे प्यारे अली पाक की ज़ेरे कमान हो जाएंगे और जो जंगी मंसूबा मेरे प्यारे अली पाक बनाए आप सबने इताअत करनी होगी। जब वहां के इंतजामात दुरुस्त हो जाए तो फिर आप लोग अपने अपने काफिले के साथ 2-4 दिन क़याम करके मामला दुरुस्त करके फिर इसी तरह वापसी कर लेनी है। चुनांचे महबूब अलैहिस्सलाम के हुक्म पर दोनों जमातें रवाना हुई। आगे जाकर वाकई हालात बड़े मखशूद, मकामी सहाबा किराम भी साथ शामिल हो गए और हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी पूरी जमात की कमान हुजूर मौला कायनात को सुपुर्द कर दी। जंग हुई, अल्लाह ने फतह अता फरमाई। हुजूर मौला कायनात ने सारे इंतजामात दुरुस्त करके वहां गवर्नर का तकर्रुर भी फरमा दिया, काजी का तकर्रुर भी फरमा दिया, लोगों के साथ मुलाकातें करके मुआहदे वगैरह करके सारे मामलात इंतजामी दुरुस्त कर दिए। लेकिन इस दौरान ये हुआ कि हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि काम की निगरानी और जिन जिन के जिम्मे हुजूर मौला कायनात जो काम लगाते थे, आप बिल्कुल सर के ऊपर खड़े हो जाते और बड़ी शिद्दत से काम लेते और सख्ती फरमाते। इंतजामी मामलात में, इंतजामी मामलात में आप कोई रू रियायत के कायल नहीं थे, आगे पीछे बड़े मेहरबान, बड़े शफीक, लेकिन जिसके जिम्मे जो जिम्मेदारी लगा दी है और जितना टाइम दिया कि इस टाइम के अंदर ये काम हो जाना चाहिए, अगर उसमें 2-4 मिनट की ताखीर तो हुजूर मौला कायनात बर्दाश्त नहीं करते, सख्ती फरमाते। हजरत अबू दरदा फरमाते इस तरह चंद प्यारे सहाबा किराम जो मदीना तैयबा से साथ थे, हजरत खालिद के बिलखुसूस साथी, उन्हें हुजूर मौला कायनात की सख्ती से जरा परेशानी होने लग गई। चुनांचे एक दिन हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु, ये जामे तिरमिज़ी में से हदीस पाक अर्ज कर रहा हूँ, हाँ जी, तो वो हजरत सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के खैमे में जमा हुए और सब ने शिकायत की कि हुजूर मौला कायनात बड़ी अजीम हस्ती हैं, हमें आपसे बेपनाह मोहब्बत है, महबूब की बारगाह में इतना आला आपका मकाम महबूबियत है, लेकिन आप इंतजामी मामलात में ना जरा हद से ज्यादा हम पर सख्ती फरमा रहे हैं और हमसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही। लिहाजा जब हम वापस जाएंगे महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करेंगे कि हुजूर करम फरमाए और प्यारे अली पाक को समझा दें कि आइंदा इतनी ज्यादा सख्ती ना फरमाया करें। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने मशवरा दे दिया, हुजूर ऐसा करते हैं कि हुजूर मौला कायनात की मौजूदगी में शिकायत करने की बजाय खत लिख देते हैं नबी अलैहिस्सलाम के नाम, उसमें ये सारे वाक़यात तहरीर कर देते हैं और एक हस्ती को खत देकर पहले ही रवाना कर देते हैं। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कुर्रा फाल मेरे नाम निकला, खत लिखा गया, उसमें यही बात थी हुजूर मौला मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की तमाम इंतजामी मामलात में मुहारत, उस सब की तारीफ और तौसीफ, लेकिन साथ ही शिकायत के भी चंद अल्फाज लिख दिए कि हुजूर करम फरमाए आइंदा प्यारे अली पाक को फरमा दे कि इतनी ज्यादा सख्ती हमारे ऊपर न फरमाया करें, क्योंकि कई हजरात को सख्ती की शिकायत अमली तौर पर पैदा हो गई है। फरमाया वो खत लिख दिया गया और मुझे कहा गया कि अबू दरदा आप पहले चले जाओ और जाकर महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में खत पेश करो। सुभान अल्लाह। आप फरमाते मैं हजरत खालिद इब्न वलीद मेरे अमीर थे, मैं उनके दस्ते में था, मैं एक दिन पहले चला। इन हस्तियों ने बाद में आना इकट्ठा। फरमाया मैं मदीना तैयबा में पहुंच आया,
آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، جا کر وہاں کے زبانی حالات اور عرض کی حضور یہ میں حضرت خالد کے دستے میں آپ نے مجھے شامل فرمایا تھا، ہمارے کچھ ساتھیوں کی یہ رائے ہے جو خط کی صورت میں حضور کی بارگاہ میں پیش کیے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا پیارے ابو بکر ذرا پڑھو یہ خط میں کیا ہمارے غلاموں نے لکھا ہے ہمارے نام۔ وہ جناب پہلے تو حمد و صلات اور محبوب کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ اور رسمی کلمات کے بعد جیسے ہی حضور مولا کائنات کی شکایت کا سلسلہ محبوب علیہ السلام نے سنا، خط ایک دو بنیادی الفاظ ہی سنے تو حضرت ابو الدرداء فرماتے میری اچانک نگاہ محبوب علیہ السلام کے چہرے اقدس کی طرف گئی تو جیسے جیسے مولا مرتضیٰ کی شکایت کے معاملات آ رہے تھے جالا یتغیر، محبوب کریم علیہ السلام کا چہرے انور جلال کے آثار رونما ہونے لگ گئے، آپ غضبناک ہونے لگ گئے، تغیر آنے لگ گیا۔ خط آپ نے رکا، آپ نے فرمایا رک جاؤ یہیں پر، آگے مت پڑھا جائے۔ اس کے بعد محبوب علیہ السلام نے وہ جلال کے عالم میں میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ ماذا تریدون من علی، مجھے بتاؤ صحیح میرے علی سے تم چاہتے کیا ہو؟ تین مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ یہ اب دیکھیے جامع ترمذی میں، مسند احمد میں، ماذا تریدون من علی، ماذا تریدون من علی، فرمایا انہ لا اخشوشن فی سبیل اللہ، میں اللہ کا رسول اللہ علیہ وسلم جانتا ہوں، میں نے ان کی اول سے لے کر آخر تک تربیت فرمائی ہوئی ہے، وہ اللہ کے امور و معاملات میں انتہائی سخت ہیں، وہ کوئی رو رعایت سے کام نہیں لیتے، مینجمنٹ کا معاملہ آ جائے تو وہ بہت بڑے منتظم ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ کسی معاملے میں انہو لا اخشوشن، وہ بہت ہی زیادہ سخت ہیں، میں جانتا ہوں، تم شکایت کر کے ماذا تریدون من علی، میرے علی سے چاہتے کیا؟ سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ۔ آگے الفاظ کیا ہے؟ فرمایا علی منی وانا منہ، آئندہ میرے علی کی شکایت کوئی میرے سامنے نہ کرے، ہمیں پتہ ہے ان کی طبیعت میں انتظامی معاملات میں، کیونکہ اللہ کی بارگاہ کا معاملہ آئے گا، وہ جو بھی سامنے ہوگا وہ اس پر سختی کا اظہار فرمائیں گے، وہ ہم پہلے سے جانتے ہیں، باقی سمجھ لو تم چاہتے کیا ہو میرے لیے پاک سے، اور سمجھ لو کہ علی منی وانا منہ، علی مجھ سے اور میں علی سے۔ سبحان اللہ۔ یہ جب انتہائی قربت کسی ہستی کے بیان کرنی ہو پھر عربی میں یہ الفاظ بولے جاتے ہیں، ہاں جی، میں ان کے سب سے زیادہ قریب ہوں اور وہ میرے سب سے زیادہ۔ فرماتے ہیں جب محبوب علیہ السلام اتنے جلال غضب کے عالم میں کہ ایک انتظامی معاملہ ہے اس میں تھوڑا سا عرض کی جا رہی ہے کہ حضور آئندہ کرم فرمایا جائے اور حضور مولا مرتضیٰ کو جس جماعت کے اوپر بھی انچارج مقرر فرمایا جائے ذرا ان کو یہ فرما دیا جائے کہ تھوڑی سی نرمی اور تھوڑا سا پیار محبت کے ساتھ معاملات اور تھوڑی سی روح رعایت اپنے کارکنوں کے ساتھ کر دینی ہے، بس یہی درخواست کی گئی تھی نا۔ لیکن اتنی شکایت بھی محبوب علیہ السلام، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، آج کا کوئی مولوی صاحب کھڑے ہو کر حضور مولا کائنات کے علمی معاملات پر جناب نقطے اٹھائے، آپ کے انتظامی معاملات پر نقطے اٹھائے، آپ کے فیصلوں کے اوپر کوئی انگلی زد کرے اور انگلیاں اٹھائے، اس کی تو حیثیت کیا ہے؟ یہاں تو محبوب کے پیارے صحابہ کرام کی کریم ہستیاں انصار مدینہ سے کتنی محبت ہے محبوب علیہ السلام کو، سیدنا ابو الدرداء یا برہ ابن عازب یہ سب انصار صحابہ کرام ہیں، لیکن محبوب کی اتنی انصار کو محبوب قدر و منزلت عطا کرتے ہیں، لیکن وہ انصار کی ہستیاں بھی اگر شکایت پر مبنی خط لے کر جائیں تو محبوب علیہ السلام غضبناک ہو جاتے ہیں اور اتنا سخت الفاظ میں فرماتے ہیں ماذا تریدون من علی، میرے علی سے تم چاہتے کیا ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے صحابی انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں تو فوراً گھٹنوں کے بل ہو گیا کیونکہ میں نے تو ایسا غضب پہلے دیکھا نہیں تھا، محبوب علیہ السلام کا جلال، میں فوراً گھٹنوں کے بل اور کل تو میں نے عرض کی حضور انما انا رسول انما انا رسول انما انا، حضور میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، میں تو ایک قاصد ہوں ان ہستیوں کا، آپ کے پیارے صحابہ کرام کا، انما انا رسول، میں صرف قاصد ہوں، میرا کام ہے پیغام پہنچا دینا، خط، میں نے یہ باتیں کی۔ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات جو ہے آپ نے کرم نوازی شروع فرمائی، فرمایا میں آ کر سب کو مطلع کر دیا جیسے وہ قافلے پہنچے کہ جو معاملہ ہے وہ یہ صورت اختیار کر چکا ہے، پیارے علی پاک کی انتظامی معاملات میں شدت اور سختی کی شکایت آپ میں سے کوئی محبوب کی بارگاہ میں نہ کرے۔ امام ذہبی سیر اعلام النبلاء کی دوسری جلد میں
اس حدیث پورا متن لکھ کر سند لکھ کر آگے فرماتے رواہ الترمذی اور آگے فرماتے ھذا اسناد صحیح. امام ترمذی نے اس کو حسن صحیح قرار دیا ہے اور میں شمس الدین ذہبی میں اس کو صحیح سند قرار دیتا ہوں. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے سندن متنن. بڑے بڑے اکابر ائمہ نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی فقہی مسئلہ آ جائے، کوئی انتظامی معاملہ آ جائے، حضور مولا کائنات کی اگر کوئی شکایت کرے، محبوب علیہ السلام جلال فرماتے ہیں اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں. آج کل تو کئی ہمارے فاضل بھائی کہتے ہیں کہ میرے پاس تو اس مسئلے کی دلیل ہے. اگر میں حضور سیدہ کونین سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق میں کہہ رہا ہوں کہ تو میرے پاس تو دلیل ہے، ان ہستیوں کے پاس تو عملی دلیل، کیونکہ عملاً حضور مولا کائنات خود محبوب نے تصدیق فرما دی کہ انہ لا اخشوشن فی سبیل اللہ، اللہ کے امور و معاملات میں میرا علی واقعی شدت فرماتا ہے، سختی فرماتا ہے، اپنے ماتحت کو رو رعایت نہیں دیتا. یہ چیز ہے حضور مولا مرتضیٰ میں محبوب تصدیق فرما رہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی میرے پیارے علی کی شکایت کرے، فرمایا میں نہیں قبول کروں. کیا بات، واہ واہ واہ. وہ بھائی اپنی دلیلیں اپنے پاس رکھے. جی جی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی انصاری صحابی ہیں، اسلمی ہیں، بنو اسلم میں سے ہیں. تو ان کو محبوب کریم علیہ السلام انہوں نے بھی اسی طریقے سے مضمون ادا کیا. تو آپ نے فرمایا کہ میرے پیارے علی پاک سے، یعنی حضور مولا کائنات کی کوئی انتظامی معاملے میں شکایت کر دے، محبوب فرماتے ہیں تم حضور مولا مرتضیٰ کے بغض کی طرف جا رہے ہو، میرے پیارے علی سے بغض کا اظہار نہ. کیا بات. سنن نسائی میں یہ حدیث ہے. حضرت ابو بریدہ اسلمی، حضرت ابو بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ جی، اور پھر آپ نے صلح فرمائی. تو الغرض اب یہ نوجوان جو ہے غدیر خون کے موقع پر تو محبوب علیہ السلام نے آراد عنہ سے اعراض، چہرہ انوری پھیر لیا، محبوب پسند ہی نہیں فرمایا. اس سے ہمیں بھی پتہ چلا کہ حضور مولا کائنات کی ذات بابرکات ہو یا محبوب کریم علیہ السلام کی یہ پیاری نسبتیں ہو، اگر کوئی شخص ان ہستیوں کی شکایت تو پھر ہمیں اس سے چسکے نہیں لینے چاہیے، مزے نہیں لینے چاہیے، بلکہ ہمیں بھی ان سے چہرہ پھیر لینا چاہیے. تو الغرض آراد عنہ محبوب علیہ السلام نے چہرہ انور پھیر لیا. وہ پیچھے ہو گئے، دوسرا جوان آگے، محبوب علیہ السلام نے ان سے بھی رخ انور پھیرا، ادھر دوسرے موضوع پر گفتگو. تیسرا جب تو پھر اقبل الیہ بوجہ، یہ حدیث صحیح میں محبوب کریم علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہو گئے مکمل طور پر اور فرمایا میرے پیارے علی پاک کی جو شکایت کرنا چاہتے ہو مجھے یہ بتاؤ، اولست اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں اللہ کا محبوب نبی علیہ السلام ہر مومن کو اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب اور پیارا ہوں یا نہیں ہوں؟ حضور انت اولانا من انفسنا، حضور ہمارا سب کچھ آقا کے قدموں پہ قربان، حضور آپ ہمیں ہماری جانوں سے بھی زیادہ محبوب اور پیارے. تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، پھر جس کا میں محبوب اور مولا ہوں میرا علی بھی اس کا مولا اور محبوب. لفظ مولا جو ہے وہ مشترک لفظ ہے، اس کا معنی آقا بھی ہوتا ہے. ہم جب درود میں کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، تو مولا بمعنی آقا، ٹھیک ہے جی. مولا بمعنی غلام بھی ہوا کرتا ہے، جیسے حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے لیے محبوب علیہ السلام کی حدیث صحیح ہے، یا حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح ہے کہ جب شیر ان پر حملہ کرنے لگا، دلائل النبوت امام بیہقی، دلائل النبوت امام ابو نعیم اصفہانی میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. آپ نے رات کے وقت جب شیر غرا کر حملہ آور ہونے لگا آپ نے فرمایا یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو الحارث شیر میں کوئی عام انسان نہیں، میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا غلام ہوں. شیر نے اپنی دم ہلانی شروع کر دی، اپنی کمر بچھا دی، حضور مجھ پر سوار ہو، میں آپ کو آپ کے قافلے تک چھوڑ کر آؤں. تو مولا بے معنی غلام بھی ہوتا ہے عربی میں، مولا بے معنی آقا بھی ہوتا ہے، مولا بے معنی مددگار بھی ہوتا ہے. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. مولا بے معنی دوست، محبوب اور پیارا بھی ہوتا ہے. تو یہ لفظ مشترک. تو پھر سیاق و سباق کی روشنی میں اتنے سارے معانی میں سے ایک معنی کو ترجیح دینی ہوتی ہے.
تو الغرض فرمایا من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو. آئندہ میرے پیارے علی پاک کی شکایت کوئی نہ کرے، کیونکہ جس کا میں محبوب ہوں میرا علی بھی اس کا محبوب ہے. پھر محبوب علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہم والے من والا ہو وعاد من آدا ہو. اللہ پاک تو بھی اس سے موالات اور محبت فرما جو میرے پیارے علی پاک سے محبت رکھے، اور جو میرے علی سے عداوت اور دشمن رکھے تو دنیا اور آخرت میں اس کی دشمنی کا بدلہ اس کو عطا فرما. تو بھی اس سے دشمنی اور عداوت فرما. تو چونکہ لفظ مشترک نبی پاک علیہ السلام نے استعمال فرمایا تھا، لہٰذا آگے دعا کے الفاظ میں اس کا معنی بھی واضح فرما دیا کہ ہم لفظ مولا سے مراد کوئی اور معنی نہیں لے رہے، بلکہ اللہم والے من والا ہو. اللہ پاک تو اس سے موالات اور محبت فرمانا جو میرے علی سے محبت رکھے. یعنی یہ ولا سے ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور مولا کا معنی محبوب نبی علیہ السلام نے لیا. چنانچہ والے من والا ہو وعاد من آدا ہو، یہاں ولا اور عداوت کو، موالات اور عداوت کو نبی علیہ السلام نے ایک دوسرے کے برابر متضاد رکھا ہے. کیا مطلب؟ کہ پیچھے جو لفظ مولا ہے وہ اور کسی معنی میں نہیں ہے بلکہ محبوب کے معنی میں ہے، جو عداوت کے مقابلے میں ہوا کرتا ہے. اللہ پاک تو اس سے محبت رکھنا جو میرے علی سے محبت رکھے، اس سے عداوت رکھنا جو میرے پیارے علی پاک سے عداوت رکھے. تو جس کا میں محبوب ہوں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے علی بھی اس کے محبوب ہوں گے. حافظ ابن کثیر جو 774 میں فوت ہو رہے ہیں، البدایہ والنہایہ میں اس حدیث کی بہت ساری اسناد انہوں نے صحیح اسناد پیش کی، اور اس کے بعد کہا کہ کالا شیخ ہوگا کہ ہمارے جو استاذ الاساتذہ ہیں امام شمس الدین محمد بن عثمان صاحبی جو 748 ہجری میں، انہوں نے فرمایا کہ اس حدیث کی اتنی سندیں ہیں اور اتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اس کے راوی ہیں، تابعین تبع تابعین، ہاں جی، کہ ھذا حدیث متواتر، یہ حدیث خبر واحد نہیں بلکہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، یہ حدیث متواتر ہے. ہاں جو اگلے الفاظ ہیں والے من والا ہو وعاد من آدا ہو، یہ کچھ اسناد میں ہے کچھ اسناد میں نہیں ہے. جتنی اسناد میں وہ پھر شمار کی جائے تو تواتر کے درجے کو نہیں پہنچتی، وہ خبر واحد ہے. ہاں جی، لیکن یہ جو من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، یہ الفاظ متواتر ہے. ثبوت بھی ان کا قطعی ہے چونکہ تواتر کے ساتھ ہے، معنی بھی متعین ہے سیاق و سباق کے ذریعے سے. لہذا جو شخص حضور مولا کائنات کو اپنا محبوب اور مولا نہیں مانے گا، مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی مجھ سے بھی محبت قبول نہیں کی جائے گی. اب مطلب کیا نکلا اس کا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم میں سے جب بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، میرے آقا میرے محبوب ہیں، تو محبوب کریم علیہ السلام جب ہمارے اس دعوے کو ملاحظہ فرماتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب، یہ میرا امتی مرد و عورت مجھ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام سے بے پناہ محبت کا مدعی ہے اور بے پناہ محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، محبوب علیہ السلام کسی بھی شخص کے دعوے محبت کو فوراً قبول نہیں فرماتے. آپ اس کے دعوے کو سن لیتے، پھر محبوب علیہ السلام اس کے دل پر توجہ فرماتے ہیں. اگر اس کے دل میں حضور مولا کائنات کی محبت موجود ہو تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میرا امتی مجھ سے محبت کے دعوے میں سچا ہے، کیونکہ جس کا میں محبوب ہوں میرا علی بھی اس کا محبوب ہوں. اگر دل میں حضور مولا کائنات کی محبت ہے تو پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی محبت کو شرف قبولیت بخشتے. اگر محبوب علیہ السلام کی محبت میں تو ہم 4 گھنٹے کی تقریریں کریں، محبوب علیہ السلام کی محبت کو تو ہم دلائل شرع سے ثابت کریں، بڑے محبوب علیہ السلام سے عشق و محبت کے دعوے کریں، ہم گھنٹہ ہم تقریریں کریں، لیکن حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو خدا نہ خواستہ کوئی پریشان ہو جائے، آپ کے فضائل و مناقب کا باب سن کر کوئی پاش مردہ ہو جائے اور چہرے پر مرجھاہٹ آ جائے، دل جو ہے اس کا گھٹن کا شکار ہونے لگ جائے، تو یہ بغض کی علامت ہوتی ہے، محبت کی علامت ہرگز یہ نہیں ہوتی. یاد رکھیے ہم ساری زندگی اگر محبوب کریم علیہ السلام سے محبت کے دعوے کرتے رہیں، محبوب سے محبت کے دعوے تب بھی مقبول ہوں گے اگر ہمارے دلوں میں مولا مرتضیٰ کی محبت موجود ہے.
چنانچہ محبوب علیہ السلام نے یہ فرمان جاری کر دیا، اور آپ یہ طبقات ابن سعد اور ان روایات میں ملاحظہ فرمائیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ کلمات سنے، حضور مولا مرتضیٰ جو اپنے کام کاج میں اس وقت مشغول تھے، ان کو تلاش کیا، اور جب وہ نظر آئے فاصلے سے تو ان کی طرف تیزی سے قدم بڑھائے اور فرمایا ہنیئا لک یا ابن ابی طالب امسیتا واصبحتا وانت مولا کل مومن، اے حضرت ابو طالب کے پیارے فرزند، میرے پیارے علی پاک، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اب جتنی بھی صبح آئیں گی شامیں آئیں گی، آپ ہر مومن کے محبوب اور مولا ہوں گے۔ قیامت تک آپ کی محبت اہل ایمان کے دلوں میں رکھ دی گئی ہے، اور آپ کی محبت کو محبوب علیہ السلام نے اپنی محبت کے ساتھ ساتھ لازم قرار دے دیا ہے ہر امتی کے لیے۔ اب جب حالات اس طرح کے بن گئے تو پھر حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ آپ کی صحیح السند حدیث مسلم شریف، مسند احمد، موجم کبیر طبرانی اور کتنی کتب جامع ترمذی میں بھی یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے باقاعدہ آپ نے سٹیج بنانے کا حکم ارشاد فرمایا، ممبر تیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اس پر جلوہ گر ہوئے، اور محبوب کریم علیہ السلام نے پھر حدیث ثقلین ارشاد فرمائی، انی تارک فیکم الثقلین، بے شک میں تمہارے درمیان دو انتہائی گراں قدر عظمت والی چیزیں چھوڑ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں جلوہ گر ہو رہا ہوں۔ لم تدلوا بعدی ما تمسکتم بہما، جب تک ان ثقلین کریمین دونوں عظمت والی گراں قدر چیزوں کے ساتھ لگ کر رہو گے، کبھی بھی آپ گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ فرمایا احدہما اکبر من الآخر، پہلی چیز دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بڑی ہے۔ حبل ممدود الی السماء، تمہیں جب اوپر کی طرف جانا ہو تو رسی کی ضرورت ہوتی ہے جس پر چڑھ کے تم بلندی تک پہنچتے ہو، فرمایا وہ بھی اللہ کی جانب سے آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی رسی ہے۔ بارگاہ خداوندی کا قرب چاہتے ہو تو اس کے ساتھ تمہیں وابستگی رکھنی ہوگی۔ ہوا کتاب اللہ، جو بڑا ثقل ہے، زیادہ عظمت والی گراں قدر چیز ہے، وہ اللہ کی پیاری کتاب ہے۔ وثانیہما اطرتی اہل بیتی، اور دوسرا ثقل جو ہے وہ میری اطرت طاہرہ، میرے پیارے اہل بیت اطہار ہیں۔ جب تک قرآن پاک کے ساتھ اور میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ تم مضبوطی کے ساتھ لگ کے رہو گے، تمسک اختیار کرو گے، لن تدلوا بعدی، میرے بعد کبھی بھی ہرگز گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تم گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ اور ایک ہمارے فاضل ساتھی نے ایک خطبہ جاری کیا اور اس میں ارشاد فرما دیا کہ جناب سادات کرام جو ہے تو وہ جو ہے وہ گمراہ ہو سکتے ہیں، اور اس طرح کی، یعنی ایک یہ معاملہ تھا بھئی جو محبوب علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کے ساتھ لگ جائے، ہاں بلکہ انہوں نے سادات کرام کی بات نہیں کی تھی، انہوں نے اہل بیت اطہار کی بات کی تھی۔ اہل بیت اطہار جناب جو ہے وہ گمراہی نہیں، ہمارے کریم آقا کا فرمان ہے جو میرا امتی قرآن پاک اور اہل بیت اطہار اور اطرت طاہرہ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ لگا رہے گا، لن تدلوا بعدی، ہرگز میرے بعد کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکو گے، جب تک ان ثقلین کریمین کے ساتھ لگے رہو گے۔ آگے فرمایا وَلَن یفترقا، اور یہ دونوں اہل بیت اطہار اور قرآن پاک آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ یاردا علی الحوض، یہاں تک کہ قیامت والے دن دونوں ثقلین کریمین حوض کوثر کے کنارے پر میرے پاس اکٹھے آئے۔ میرے دوستو، اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت، مودت، پھر یاد رکھو کہ اہل بیت اطہار کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ رافضی لوگ تو صرف اور صرف حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضور سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہا، ساداتنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد امجاد میں سے کچھ ہستیوں کو، ورنہ ساری ہستیوں کو نہیں یہ مانتے۔ ہاں جی، آپ اگر جناب یہ اصول کافی دیکھ لیں تو یہ آج روئے زمین پر جتنے بخاری سادات ہیں تو یہ کن کی اولاد امجاد میں سے؟ بخاری سادات نسباً یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد امجاد ہے، لیکن حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کے ساتھ بخاری سادات کا سلسلہ نسب کس طرح جا کر متصل ہوتا ہے؟ حضرت سیدنا امام الائمہ حضور سیدنا امام ابو الحسن علی النقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو علماء اہل تشیع جو ہے وہ اپنا کتنا 10واں امام قرار دیتے ہیں، جو سیدنا امام الائمہ امام ابو محمد حسن عسکری رضی اللہ عنہ کے پیارے ابا جان ہیں۔
تو حضرت سیدنا امام الائمہ امام ابو الحسن علی النقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایک فرزند حضرت سیدنا ابو محمد حسن عسکری رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے، اور دوسرے ان کے فرزند حضرت سیدنا جعفر بن علی النقی رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب حضرت جعفر کی یہ اولاد ہے سارے بخاری سادات۔ اگر حضرت امام الائمہ حضور سیدنا امام ابو الحسن علی النقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیارے فرزند حضرت جعفر کو ہٹا دیا جائے تو بخاری سادات کا سلسلہ نسب امام حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ سارے بخاری سادات سیدنا جعفر بن علی کی اولاد امجاد میں سے جو ابو الحسن النقی، ابو الحسن ان کی کنیت ہے، النقی ان کا لقب ہے، ان کے صفائی ستھرائی تقوی اور طہارت کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ اصول کافی دیکھ لیجئے، جہاں اصول کافی میں کتاب الروضہ کے اندر حضرت امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے، وہاں پوری تفصیل ان کی صحیح اسناد سے دیکھ لیجئے۔ ہم اہل سنت کا بھی یہی مذہب ہے، اور جتنے اہل بیت اطہار ہیں ان سب کا یہ مذہب ہے کہ حضرت سیدنا امام ابو محمد حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ آپ لا ولد تھے، لیکن اہل تشیع کہتے ہیں کہ نہیں، امام محمد المہدی ان کے بیٹے ہیں، پیدا ہوئے اور جناب وہ پہلے غیبت صغرا میں چلے گئے، پھر کچھ عرصے کے لیے ظاہر ہوئے، پھر 329 ہجری میں غیبت کبرا پر چلے گئے، اور اب وہ چھپے ہوئے ہیں، زندہ ہیں۔ اللہ نے ان کو اتنی لمبی حیات طیبہ 1300 سال کی 1200 سال کی عطا فرمائی ہوئی ہے، مزید کئی سو سال ابھی غار میں ہوں گے، اور جب روئے زمین کے اوپر 19 مومن آ جائیں گے تو پھر وہ سرہ من رہا کی غار میں سے باہر آ کے مسلمانوں کی قیادت فرمائیں گے۔ اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ امام محمد مہدی پیدا ہو چکے ہیں رضی اللہ عنہ، اور امام حسن عسکری کے فرزند ہیں۔ ہمارا مذہب یہ کہ نہیں، حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ لا ولد ہیں، امام محمد المہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے، ضرور قرب قیامت میں پیدا ہوں گے، اور عموماً دلائل اس طرف جاتے ہیں کہ وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نہیں بلکہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی اولاد امجاد میں سے ہوں گے۔ تو اب جناب آپ اصول کافی دیکھیے، اس میں یہ ہے کہ جب حضرت جعفر بن علی النقی سے پوچھا گیا کہ جناب کوئی محمد نام کا بیٹا حضرت حسن عسکری رضی اللہ عنہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، انہوں نے فرمایا بھی میں چچا ہوں، اگر پیدا ہوتا تو میرے علم میں ہوتا تو انی اشہدو، انہوں نے اشہدو کے کلمات کے ساتھ گواہی اور شہادت گزاری کہ نہیں، میرے بھائی ابو محمد حسن عسکری کا کوئی فرزند پیدا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اہل تشیع کیا لکھ رہے ہیں؟ حضرت جعفر بن علی النقی کو وہ جعفر کذاب کہتے ہیں۔ آپ اصول کافی دیکھ لیجیے، دنیا میں جتنے بڑے جھوٹ ہیں ان جھوٹوں میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے۔ ہم اسی لیے بخاری سادات کرام پر حیران ہوتے ہیں جب وہ ان صحابہ کرام کے گستاخین، امہات المومنین کے گستاخین اور رافضیوں کی صفوں میں چلے جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں آپ کے وہ جد اعلیٰ جن کے ذریعے سے آپ کا سلسلہ نسب امام حسین رضی اللہ عنہ سے متصل ہوتا ہے، جتنے بھی یہ رافضی ہیں ان کو کذاب کے لقب سے یاد کرتے ہیں یا کس لقب سے یاد کرتے ہیں؟ اصول کافی میں لکھا کانا کذابن، وہ دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے انسانوں میں تھے۔ آگے لکھا سکیرن، ان سے بڑا شراب نوش اور نشے میں رہنے والا کوئی انسان پیدا نہیں ہوا، مبالغے کے صیغوں کے ساتھ۔ ہاں جی، اور سب سے بڑے فاسقین اور فاجرین میں وہ سیدنا و سید السادات حضرت سیدنا جعفر بن علی النقی رضی اللہ عنہ کو شامل کر۔ ہم کہتے ہیں جس وجہ سے تم حضرت جعفر بن علی النقی آل رسول علیہ السلام کی اتنی بڑی عظیم جلیل القدر ہستی کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کذاب کہہ رہے ہو، سکیر کہہ رہے ہو، دنیا کا سب سے بڑا فاسق اور فاجر اور نافرمان انسان کہہ رہے ہو، ذرا ہمیں کوئی قطعی دلیل کے ذریعے سے حضرت امام محمد المہدی کا پیدا ہونا تو ثابت کر دو۔ جتنی تمہاری کتابیں، جتنی تمہاری سندیں ہیں، ان میں کسی ایک سے تو ثابت کرو۔ تو کس طرح ثابت کیا جاتا ہے؟ ذرا یہ واقعہ بھی بڑا محیر العقول واقعہ ہے جو اصول کافی سے لے کر ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب میں اس تفصیل میں جاؤں گا
تو بہت سارا وقت اس پر خرچ ہو جائے گا۔ الغرض میرے دوستو، ہمارا ان والا طریقہ نہیں ہے۔ ہم محبوب علیہ السلام کے تمام پیارے اہل بیت اطہار کے ساتھ عقیدت اور غلامی کا دم بھرتے ہیں، اور دلائل شرع شریف اس کے اوپر ہے کہ محبوب علیہ السلام کے پیارے اہل بیت اطہار کی 3 نورانی قسمیں اہل بیت سکونت، جن میں محبوب علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین داخل ہیں۔ قرآن پاک میں 6 آیات بینات ایسی ہیں مختلف مقامات پر، 6 مقامات ہیں قرآن پاک میں جہاں قرآن پاک رہنمائی عطا فرماتا ہے کہ جتنے پیارے انبیاء کرام علیہ السلام شادی شدہ ہیں اور صاحب اولاد ہیں، سب سے پہلے ان کی ازواج مطہرات ان کے اہل بیت اطہار میں داخل ہوتی ہیں۔ 6 مقامات پر قرآن پاک رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ اہل بیت سکونت ہے، دوسرے ہوتے ہیں اہل بیت ولادت، ان میں محبوب علیہ السلام کے 3 نورانی مبارک فرزندان، محبوب علیہ السلام کی 4 مقدس نورانی صاحبزادیاں، اور بالخصوص حضور سیدۃ نساء العالمین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ، اور آپ کے جتنی حسنی حسینی سادات اولاد امجاد ہیں، یہ سب محبوب علیہ السلام کے اہل بیت ولادت کے اندر ہیں۔ اور تیسری قسم ہے اہل بیت نسب، محبوب کریم علیہ السلام کے جتنے بنی ہاشم اہل ایمان ہستی اور ان کی جتنی اولادیں اہل ایمان قیامت تک، وہ سارے کے سارے اہل بیت نسب کے اندر ہے، بنی ہاشم اہل ایمان ہستیاں شامل۔ تو اہل بیت سکونت، اہل بیت ولادت، اہل بیت نسب، ہم تمام کے تمام محبوب علیہ السلام کی ہر نسبت اور محبوب علیہ السلام کے تمام اہل بیت اطہار کے ساتھ غلامی کی نسبت رکھتے ہیں، اللہ اور عقیدت و محبت رکھتے ہیں، اور اہل بیت